اپنا شروع کرتے ہیں. آج کا جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہم اب شروع کرتے ہیں. آپ سب مجھے بتاتے رہیے گا کہ آپ کو آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. کوئی آواز میں گڑبڑ ہو تو پلیز مجھے روک دیجیے گا، کیونکہ بیسک مقصد چیزوں کو سمجھنا ہے. پڑھنے کا فائدہ تبھی ہے کہ ہمیں چیزیں سمجھ آئیں. آپ کو میں نظر آ رہی ہوں؟ آپ تھم اپ کر دیجیے گا تو بالکل صحیح. چلیں. اعوذ باللہ. آپ سب لوگ بھی پڑھتے جائیں اور میں بھی پڑھتی ہوں ساتھ ساتھ. اعوذ باللہ. اعوذ باللہ من اعوذ الشیطان باللہ. الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ونشہد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ و رسولہ و خاتم النبیین و آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آپ سب لوگ بھی پڑھ لیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ واحلل عقدۃ من من لسانی لسانی یفقہوا یفقہوا قولی. قولی. اب اس کے بعد آپ سب لوگ ساتھ پڑھ لیں. رب زدنی علما رب زدنی علما ربی زدنی زدنی علما علما رب زدنی علما. اور جن کے پاس بھی قرآن پاک یہاں ایک کوئی یہ 8واں پارہ ہے، اگر آپ کو جو ہوتے ہیں الگ الگ پارے ہوتے ہیں ان کو کیری کرنا کمپیریٹیولی ایزی ہوتا ہے تو آپ وہ بھی پکڑ سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس قرآن پاک ہے تو تب بھی آپ ٹھیک ہے، آپ اس کو الفاظ کے اوپر غور رکھیے گا. اور کسی کو بھی غلطی لگ سکتی ہے وہ مینشن بھی کرے. کبھی بعض اوقات آپ بات کرتے ہوئے آگے پیچھے کر جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے ہم ایک دوسرے کو مینشن کریں گے. اب آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الاعراف جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور مکی صورتوں کے سلسلے کی سورہ مبارکہ ہے. جیسے کہ ہم اس کے ساتھ ہم نے ابھی سورۃ الانعام ختم کی تھی، وہ ہم نے کمپلیٹ کی تھی. تو یہ اس کی جڑواں صورت ہے. تو مکی صورتوں کا جب آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ مکی صورتوں میں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 13 سال جو تھے وہ مکی زندگی کے تھے اور سب سے مشکل ان کا ٹائم تھا مکی دور کا. تو مکی دور کی جو صورتیں ہیں ان کے اسلوب جو ہیں وہ کافی سخت ہوتے ہیں اور اس میں توحید، رسالت اور آخرت کے اوپر ایمفسس ہوتا ہے بہت زیادہ. تو اس میں بھی اسی مناسبت سے اس وقت جو ہمارے زیر مطالعہ آیت ہے وہ مکی دور کی اس میں جو آیت ہے اس میں اس وقت جو ہمارے ہم لوگوں نے پچھلی آیت بھی پڑھی تھی، اس میں چونکہ مکہ والے جو تھے وہ نبی پاک کو جھٹلا رہے تھے. آپ آیت نمبر 30 نکالیں. آیت نمبر 31 ہم لوگوں نے پڑھی تھی، اسی کی کنٹینیویشن ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اس سورۃ الاعراف میں جو ہے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جب جو وہ جنت سے آئے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کون سی دعا پڑھی تھی. اور اس ہم ابھی یہ دعا پڑھ کے آئے ہیں جو حضرت آدم نے جنت سے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پہ بھیج دیا، جب انہوں نے وہ پھل کھایا جس سے کہ انہیں منع کیا گیا تھا، تو پھر انہوں نے چونکہ ابلیس نے تو معافی نہیں مانگی تھی نا، یہیں سے ڈفرنس شروع ہوتا ہے نا انسانوں کا یہ جو باریک. لا نکونن من الخاسرین. جزاک اللہ، بہت اچھا. یہ دعا انہوں نے پڑھی تھی اور یہ دعا سورۃ الاعراف میں ہے اور یہ
عہد الست بھی جو ہے یہ صورت الاعراف میں ہی آئے گا. تو اس لحاظ سے یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ بہت ہی اہم سورہ ہے، اور جو اس وقت میں آیت زیر مطالعہ ہے یہ تو انتہائی اہم آیت ہے، کیونکہ ہم لوگ جو بھی کچھ کھاتے پہنتے اوڑھتے ہیں وہ اس میں ہمیں یہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم نے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو اس کے ساتھ ہی اس نے کچھ ہمیں ہدایات اور انسٹرکشنز بھی دے دیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. تو وہ انسٹرکشنز میں سب سے اہم انسٹرکشنز تھی کہ ہم نے کیا چیزیں کھانی ہیں اور کیا چیزیں نہیں کھانی، اور کیا ہماری پہننا اوڑھنا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ جو ابھی میں نے پیچھے آیات پڑھائی تھیں اس میں اہل عرب کو کیا مسئلہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کے طواف کے وقت. برہنہ طواف کرتے تھے نا، آپ جانتے ہیں. برہنہ تو فحاشت کے ہاں فحاشی کرتے تھے، بالکل وہ فحاشی کے زمرے میں آتا تھا. تو ان کو جب بھی پوچھا جاتا تھا نا کہ وائزا فالو فاحشتن، کہ تم یہ فحاشی کیوں کرتے ہو، تو وہ آگے سے کہتے ہوتے تھے وہ کالو وجدنا علیہ آبانا واللہ امرنا بہا. تو یہ اتنا بڑا وہ جھوٹ بولتے تھے کہ اس فحاشی کا حکم جو ہے نعوذ باللہ ہمیں اللہ نے دیا ہے اور ہمارے آباء و اجداد بھی اسی پر تھے. تو ان کے پاس کوئی لاجک نہیں ہوتی تھی، کوئی ریزننگ نہیں ہوتی تھی سوائے اس کے کہ ان کی ہٹ دھرمی تھی. تو اس ہٹ دھرمی کو کنڈیم کرتے ہوئے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے بہترین انداز میں نبی پاک کو بھی ایڈریس کیا اور ساتھ کہا کہ ان سے پوچھو. اب جو ہماری آیات ہیں آپ دیکھیں، آپ کو یقیناً بہت آپ کو اچھا لگے گا کہ اس میں ایک بہت اسٹرانگ میسج ہے ہم سب کے لیے، اور جب آپ اس کو سمجھیں گے تو یقیناً آپ اس سے بہت زیادہ آپ کو اسٹرینتھ ملے گی کہ ہمارے اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے. اس میں ہم نے ابھی جو پڑھا تھا وہ آپ لوگ اپنی میوٹ رکھیے گا تو پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گی. یہ آیت نمبر آپ 31 سے ہم پھر سے شروع کرنے لگے ہیں کیونکہ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے ہم اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں. آپ غور کیجئے گا. یا بنی آدمہ، اے آدم کے بچوں، اے آدم کی ذریت اولاد. یہ خطاب ہے قریش اور عربوں ہی سے ہے، اور اس میں آدم کی طرف نسبت میں بہت بلاغت ہے، اور اس سے آدم اور شیطان کی سرگزشت کی یاد دہانی ہوتی ہے جو تمام نسل انسانی کی میراث ہے. دیکھیں خاور آپ نا اپنا میوٹ کریں، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے جس کی وجہ سے انٹرپشن ہے، تو آپ اپنا مائک خاور میوٹ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت سے کہا کہ اے آدم کے بچوں، اور اس سے آدم اور شیطان کی سرگزش کی یاد دہانی ہوتی ہے جو تمام نسل انسانی کی مشترک سرگزشت ہے، اور جو ہر ابن آدم کو یہ سبق دیتی ہے کہ شیطان ان کا ابدی دشمن ہے جس نے دوست بن کے تمہارے والدین اباوین یعنی تمہارے آدم اور حوا کو، جو ہمارے آبا ہیں، اباوین ہیں، ماں اور باپ، ان کو جنت سے نکلوایا تمہیں بھی دنیا میں رسوا نہ کرے. تو یا بنی آدمہ خذوا زینتکم، اے بنی آدم خذو، اخذ الف خیز زال، اس کا مطلب ہے اخذ کے معنی ہے پکڑو یا خیال کرو، دیکھو اس کو نکالو یہاں سے. ادھر یہاں مطلب ہے کہ اے بنی آدم اپنی خذو زینتکم کے معنی حاصل کرو، پکڑو. زینت زے یہ نون، زینت، اور زینت نفسی بھی، بدنی بھی، باطنی بھی اور ظاہری بھی. لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے یا بنی آدمہ خذوا زینتکم، اور یہاں زینت سے مراد لباس فاخرہ نہیں ہے بلکہ ایسا لباس جو کور کرے انسان کو. اور یہاں لباس کو زینت کے لفظ سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے
کہ طواف میں عریانی اختیار کرنے کا جو فلسفہ انہوں نے گھڑا تھا کہ لباس عبادت اور طواف میں جو ہے وہ خلل ہے اور زینت زیب و زینت تو اس عبادت کے شیان شان ہی نہیں ہے، لہٰذا حج اور عمرے میں احرام پہننا جو ہے وہ درویشی اور سادگی جو حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلی آ رہی تھی اور یہ حج کی خصوصیت میں سے ہے، لیکن عربوں نے کیا کیا کہ جہاں انہوں نے جہالت میں شیطانی چالوں میں پھنس کر جو بدعات ایجاد یا اختیار کی تھیں، ان میں انہوں نے یہ بھی شامل کر لیا کہ حج اور عمرے کے پاکیزہ اور سادہ لباس کو اتروا دیا اور اس عریانی اور فحاشی کی بدعت کو انہوں نے نیکی اور اعلیٰ عبادت بنا کر عورتوں اور مردوں میں اس کو شامل کر دیا اور ان کو بے حجاب اور عریاں کر دیا اور بے لباس کر دیا، اور قرآن نے یہ اسی بدعت کی اصلاح کی اور فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم کے بچوں، کہہ کر کہا کہ یہ جو اپنے طور پر یہ تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے بہت درویشی اور سادگی اختیار کی ہوئی ہے، اور یہ حالانکہ عریانی اور فحاشی ہے، بے لباس ہونا، جتنا تم نے اسے سمجھا ہوا ہے کہ یہ بڑا اعلیٰ عبادت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ لباس اب تم نے جب یہ آیت ریویلڈ ہو گئی تو اب تم نے اپنے لباس خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی لباس کو ہر مسجد کی حاضری کے وقت پہننا ہے، اور مسجد میں حاضری اپنے پورے لباس کے جو زینت کا لباس جو آپ کی جسم کو کور کرے اس کو آپ نے پہن کے مسجد میں حاضر ہونا ہے۔ جس طرح مسجد کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی، اسی طرح کوئی مسجد ایسی نہیں ہو سکتی کہ جس میں حاضری کے لیے یہ شرط ٹھہرائی جائے کہ آدمی وہاں کپڑے اتار کر حاضر ہو، اور پھر کل مسجد فرما کر اس حکم کو عام کر دیا کہ کوئی بھی مسجد، چاہے وہ مسجد الحرام ہے یا کوئی بھی عبادت گاہ مسجد ہے، عبادت والی جگہ ہے جو آپ نے رسپیکٹفل کوئی بھی جگہ جانا ہے، اس میں جو تم لوگ جوگ یا رہبانیت یا اس کی ان لفظوں کے انڈر تم لوگوں نے جو ریانی کی جا رہی ہے، اسے جو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ تقرب الہی کا ذریعہ سمجھ رہے ہو، تو اس کی ٹوٹل ایبسلیوٹلی اس کو کنڈیم کر کے ختم کیا جا رہا ہے اس آیت کے مطابق، کیونکہ کہا جا رہا ہے یا بنی آدمہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو پوری اب تم یہ اس آیت کے بعد آپ کو بتا دیا گیا کہ اب آج کے بعد تم نے مسجدوں میں اس جو ہے فحاشی کو کرتے ہوئے اور اس کو نیکی سمجھتے ہوئے نہیں جانا، بلکہ یہ ایک گناہ والی بات ہے، یہ فحاشی والی بات ہے، اور اب تم نے اپنی پوری زینت کے ساتھ فل کور کر کے حاضر ہونا ہے۔ اس میں کنڈیم کر دیا گیا اس حرکت کو، اور پھر جب بھی تم عبادت کے لیے آؤ تو عرب کے جاہلی طریقے پر نہیں آنا، بے لباس اور عریاں یا بالکل مختصر لباس میں ہرگز نہیں آنا، اور خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں سجدے، مسجد آپ کو پتہ ہے کہ مسجد کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ مسجد جو ہے بیسیکلی سین جیم دال سجدہ سے ہے، تو سجدہ جو ہے پراپر آپ کی ڈریسنگ ہو تو پھر آپ سطر والا لباس پہنو، اور مسجد پھر تمہارے دل کا جو مسجد میں جاؤ تو تمہارا جو اندر کی جو خذوا زینتکم عند کل مسجد، تمہارے اندر کا جو دل کے اندر جھکاؤ ہے وہ بھی اللہ کی طرف ہو، یعنی یک سوئی ہو۔ اور یکسوئی کے لیے کس نے حضرت ابراہیم نے کیا دعا بتائی ہوئی ہے ہمیں؟ کون پڑھے گا؟ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور آپ پڑھیں وہ دعا جو ہم کنسنٹریشن کے لیے پڑھتے ہیں نماز میں۔ کون پڑھے گا؟ وہ ان کی دعا، حضرت ابراہیم کی دعا جو ہاں ہے۔ جی، ہاں جی بالکل، یہ پڑھوں؟ ہاں پڑھو بالکل اونچی آواز میں۔ ربنا والدی وللمؤمنین، یہ والی ہے نا، وما یکون من حساب۔ نہیں دیکھو آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔
وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. جزاک اللہ، ویری تو گڈ. شروع کرنے کے وقت ہاں ہے نا، شروع کے وقت ہی، شروع کے اذان لیے ہی نماز شروع کرنے کے ہاں وقت نماز ہے۔ شروع کرنے کے وقت جب بھی ہمیں نماز، کیونکہ میں ابھی بتا رہی ہوں نا کہ ہمارے دل کا جھکاؤ جو ہے نا وہ نماز میں فوکسڈ ہونا چاہیے اللہ کے لیے. تو اس کو فوکسڈ کرنے کے لیے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے یکسو تھے، وہ دین حنیفی پہ تھے، انہی نے ہمیں یہ دعا جب خانہ کعبہ میں انہوں نے اس طرف ڈائریکشن کر کے نماز کا طریقہ بتایا، تو یہ بتایا کہ جب بھی نماز پڑھو تو اس کو خشوع و خضوع کے لیے یہ دعا پڑھنی ہے. انی وجہ تو وجہ یا انی للذی وجہ تو وجہ یا للذی فاطر السماوات والارض۔ ہاں فاطر السماوات والارض حنیف مانا من المشرکین. میں نے یکسو ہو کے اپنا چہرہ، وجہ کہتے ہیں نا چہرے کو، اللہ کی طرف کیا، جو فاطر السماوات، جو بنانے والا ہے، فاطر ہے زمین و آسمان کا بنانے والا. تو یہ یکسوئی کے لیے ہے. اور نماز کے لیے ہمیں جو طریقے بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک مسنون طریقہ ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ مکمل اللہ کی طرف یکسو ہو جائے. پھر نماز کے لیے ایسا لباس جو چبھے ڈھانپے حسب ضرورت، اس میں حسب موسم بھی ہو. اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دونوں کناروں سے مخالف سمتوں میں اپنے کندھوں پر اس کو ڈال لیا. اور بخاری کی روایت ہے اس طرح، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کچھ نہ ہو، یعنی صرف تہمت نہ ہو بلکہ کندھے بھی ڈھکے ہوئے ہوں. تو نماز میں مرد کے لباس میں خصوصاً کندھوں کا ذکر ہے، اور عورت کے لباس میں سر کی اوڑھنی بھی ہے. اور ترمذی کی روایت ہے کہ کسی بالغ عورت کی نماز دوپٹے کے بغیر جائز نہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ نماز کے وقت اپنا سب سے بہترین لباس پہنتے تھے، اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ جمال کو پسند فرماتے ہیں، اس لیے میں اپنے رب کے لیے زینت و جمال اختیار کرتا ہوں. تو دیکھیں یہ کتنی اہم بات ہے کہ ہماری زینت اور جمال اپنے اللہ کے لیے ہونا چاہیے. جیسے کہ کہا انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ پوری دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین میں رکھے. حنیفا ما انا من المشرکین. اور میں مشرکوں میں سے، یہ حضرت ابراہیم کی تھی کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو یہ دیکھیں کتنا زینت کا اہتمام حضرت امام جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے، کہ وہ اسپیشل ڈریس اپ ہوتے تھے. ہم لوگوں کو بھی یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں کہ ہم نماز کے لیے بہت، ہم کہتے ہیں کہ ہم گھر میں جیسے مرضی اٹھے اور نماز پڑھ لی، ہمیں پیار آنا چاہیے. دیکھیں یہ اپنے دل کا اخلاص آپ جیسے جیسے محسوس کریں گے، اللہ خود ہی ٹائم اور زندگی میں برکت دینے والی اللہ کی ذات ہی ہے. لیکن یہ سوچ ہماری ہونی چاہیے، ہمیں اچھا سوچنا چاہیے، کیونکہ حسن الظن من حسن عبادات ہوتے ہیں. آپ جتنا اچھا گمان کرتے ہیں اتنی ہی اچھی ہے آپ کی اللہ تعالیٰ راستے اور آپ کے لیے ایسی سچویشن ڈیولپ کر دیتے ہیں، ایسے حالات کر دیتے ہیں کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت حسن نے کہ میں اپنے رب کے لیے جمال کرتا ہوں اختیار، اور لیکن عام طور پر اس بات کا اہتمام کم لوگ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں اگر نماز کے لیے ہم پراپر ڈریس اپ ہوں گے تو تبھی ہمارے اندر خشوع و خضوع بھی اختیار ہم کر سکیں گے. اور اگر ہم بہت ٹائٹ ڈریس اپ ہیں، بہت ان ٹائڈی لباس ہے، یا بہت زیادہ جو ہے وہ بہت جو سی تھرو ہے، تو وہ ہمارے لیے انکمفرٹیبل بھی ہوگا، ہماری اٹینشن خود بخود ڈائیورٹ بھی ہوتی رہے گی. تو خذوا زینتکم عند کل مسجد، عام طور پر بھی بازینت رہو، لیکن اسپیشلی خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد کے لیے تو خاص اہتمام ہونا چاہیے. اس میں ہمیں بہت ساری باتیں ہم سب بینگ اے مسلم جانتے ہیں کہ کتنا سیگریٹ پلیس ہوتا ہے، اور کتنی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ہم مسجد جاتے ہیں، اور کتنا ہمیں سکون ملتا ہے، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہے. تو آبویسلی اب مسجد جو ہے، مسجد میں نے آپ کو بتایا سین جیم دال اس کا روٹ ہے، اور مسجد اگر ظرف زمان ہو تو وہ جو ٹائم ہے اس کا، اس کی بارے میں، اور اگر ظرف مکان ہو تو وہ جگہ جہاں اس کی نماز ہم پڑھتے ہیں. تو اس کے فوراً ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں یا بنی آدمہ، سب کو یہ جو انسٹرکشنز ہیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس وقت جو
آپ جانتے ہیں مشرکین عرب تھے، وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ وہ بری طرح شرک میں مبتلا تھے، تو سبھی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا بنی آدمہ خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. یہ بہت اہم بات ہے، ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. یہ بہت ہی زبردست آیت ہے، بہت زیادہ ہمارے لیے جامع ہے، اس لیے میں نے اس کو اس دفعہ رپیٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے پچھلی بار انٹرپشن تھی تو ہم پڑھ نہ سکے ٹھیک طرح سے. تو وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو جو ہے بالکل اسی طرح. اب کھانا پینا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن اس میں کیا چیز ہم نے نہیں کرنی، ہم نے اس میں اسراف. پچھلی بار بھی یہ لفظ میں نے بتایا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ جو ساجدہ ہیں، ساجدہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اسراف کو مسرفین، اور اس کا اپوزٹ کون ہوتا ہے؟ جو اسراف کا اپوزٹ تھا وہ مقسطین تھا، جو کہ قائم بالقسط. ہاں بالکل، جو قائم بالقسط ہوتے ہیں. جو پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ وکل امر ربی بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ اعتدال کا. قائم بالقسط کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ اعتدال میں رہنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ تو اعتدال کو پسند کرتے ہیں، اور مقسطین کو اللہ پسند کرتے ہیں، اور مسرفین کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے کہا انہو لا یحب المسرفین. اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو یہ بڑی ڈرانے والی بات ہے. تو یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسرفین کو پسند نہیں کرتے. یعنی خدا کو تمہاری خستہ حالی اور فاقہ کشی اور طیبات رزق کے محرومی جو ہے وہ عزیز نہیں ہے. اس کی بندگی بجا لانے کے لیے یہ کسی درجے میں بھی مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس کی عین خوشی یہ ہے کہ تم اس کے بخشے ہوئے عمدہ لباس پہنو اور پاک رزق سے مستفید ہو. اس کی شریعت میں اصل گناہ یہ ہے کہ آدمی اس کی مسرفین بنے، اس کی جو مقرر کردہ حدود ہیں ان سے تجاوز کرے، اور خواہ یہ تجاوز حلال اور حرام میں ہو، یعنی کسی بھی طور پہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ والی بات ہے. افراط و تفریط، یعنی کسی بھی چیز میں جو آپ بہت زیادہ ایکسیس کرتے ہو، جو عدل اور قسط کے خلاف ہو جاتی ہے بات، تو اس معاملے میں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر جو ہے پرہیزگار عبادت گزار لوگ بھی کھانے پینے کے معاملے میں بالکل کانشیس نہیں ہوتے ہیں، اور بے وجہ زیادہ بعض اوقات لوگ پکا لیتے ہیں، پھر بے پرواہی سے پھینک بھی دیتے ہیں، پراپر اس کو رسپیکٹ نہیں کرتے، اور ان کا رویہ، اور بعض اوقات ایک وقت میں اتنا کھانا کہ جو جسم کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب اسراف میں آتا ہے. اور کچھ کھایا تو کچھ نہیں کھایا اور بن میں ڈال دیا اور سنک میں چلا گیا اور پھر بس ختم. تو یہ اسراف سے متعلق باتیں ہیں. تو ان باتوں سے ہمیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ کو اسراف والے لوگ بالکل پسند نہیں. تو یہ ویسے مینرزم ہیں جو ہر مسلم گھرانے میں سکھائے بھی جاتے ہیں اور سکھانے بھی چاہیے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس معاملے میں بہت کیئرلیس بیہیویئرس ہوتے ہیں ان کے. جن لوگوں کے پاس یوزلی آپ دیکھیں کہ زیادہ نہیں ہوتا، وہ بہت برتن بھی چاٹ رہے ہیں، نیچے سے بھی پک کر لیتے ہیں اور وہ کیئر کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کو اگر بہت دیتا ہے تو آپ اس کی خیال اس طرح سے نہیں کرتے. تو کھانا بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو وشربو، اور یہ تقوی کے خلاف نہیں. لیکن اصل بات بچنا کس چیز سے ہے؟ آپ کوئی تھم اپ کرے گا؟ ہم لوگوں کو کس چیز سے بچنا ہے؟ جی، اسراف سے بچنا ہے. بیسیکلی یہاں مسرفین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ہر معاملے میں اسراف سے بچیں، اور اس میں حلال ہونا
پھر نہ اتنا کم کھاؤ کہ بالکل ہی کمزور ہو جاؤ، نہ اتنا زیادہ کھاؤ کہ بیمار پڑ جاؤ. پھر جانوروں کی طرح ہر وقت ہی بندہ یہ بھی نہ کرے کہ چرنے شروع کر دے، بلکہ اس کی غذائیت اور افادیت کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ہارون الرشید کے پاس ایک عیسائی طبیب تھا. آپ کو پتہ ہے ہارون الرشید جو تھے وہ عباسی خلیفاؤں میں بہت زیادہ فیمس ہیں، کہ وہ ان کے پاس ان کے زمانے میں جو یونانی کتب تھیں ان کے ترجمے عربی میں انہوں نے کروائے تھے، اور بہت بہت کثیر مال دے کر کتابوں کو سونے میں تولا جاتا تھا. یعنی اس زمانے میں علم کی بہت قدر ہوئی. تو ان کے پاس ایک عیسائی طبیب تھا. ایک دن اس نے علی بن حسن بن واقد سے پوچھا کہ تمہاری کتاب قرآن پاک میں علم طب سے متعلق کچھ نہیں ہے، حالانکہ علم دو ہی ہیں، ایک تو بدن کا علم ہے اور ایک دین کا علم. تو جواب دیا نہیں، اللہ نے ساری طب کو آدھی آیت میں جمع کر دیا. وہ کیا ہے؟ کلو وشربو ولا تسرفو. تو وہ بڑا حیران ہوا. تو اس نے کہا تمہارے طبیب بولا تمہارے رسول کا کوئی قول طب کے بارے میں نہیں. علی نے کہا ہمارے رسول نے بھی یہ ساری طب کو چند الفاظ میں جمع کر دیا اور فرمایا معدہ مرض کا گھر ہے اور پرہیز علاج کا سر ہے. ہر بدن کو وہی چیز دو جس کا تم نے اسے عادی بنایا ہے. یعنی جو تمہیں سوٹ کرتی ہے. آپ جانتے کہ ہر بندے کو اپنی پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے الرجی کرتی ہے، یہ چیز مجھے سوٹ کرتی ہے، تو ہر بدن کو وہ دو جو اس کو سوٹ کرتا ہے. طبیب بولا تمہاری کتاب اور تمہارے رسول نے تو جعلی نسب کے لیے طب چھوڑی ہی نہیں. یعنی سارے حکیم بیکار ہو جائیں اگر ان اصولوں پر عمل کر لیا جائے. اور بہقی کی روایت میں آتا ہے معدہ بدن کا حوض ہے، سارے بدن کی رگیں اسی حوض سے سراب ہوتی ہیں. یعنی سارے جسم کو جو کچھ معدے میں گیا ہے وہی سب کچھ سپلائی ہوگا، اور اگر معدہ صحت مند لے کے سپلائی آگے جائے گا تو وہ سارے جسم کو اچھا صحت مند رکھے گا. اور اگر معدہ بیمار ہے تو پھر ساری رگیں خون میں بیماری لے کر پھریں گی. یعنی معدے میں جو کچھ ہے وہ کلو وشربو پر عمل کرتے ہوئے آپ کریں تو ساری صحت اسی کے اندر ہے. اور اصل صحت انسانی جو ہے اس کی ریلیشن جو ہے وہ سٹمک سے ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ جو ہے آج کل کتنے زیادہ آئی بی ایس ریلیٹڈ جسے کہتے ہیں اریٹیٹنگ باؤل سینڈرومز کہتے ہیں، اور سٹمک ریلیٹڈ کانسٹیپیشنز جو ہیں اور سٹمک کے ایشوز جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں. تو اگر ہم اپنے نبی کی ان باتوں پہ عمل کر لیں، اور یقین کریں جب میں نے یہ آیت پڑھی تو اس کے بعد میں اتنی انکریج ہوئی ہوں کہ میں اکثر جب خود بھی فالتو کھانے لگتی ہوں تو میں اپنے آپ کو باقاعدہ چیک کرتی ہوں اور افسوس کرتی ہوں اگر میں کھاؤں اس طرح. اور میں نیکسٹ ٹائم کمٹمنٹ کرتی ہوں کہ ہم لوگ اتنا ہی پلیٹ میں ڈالیں اور اتنا ہی کھائیں جتنی کہ ہمیں ضرورت ہے، اور پکانے میں بھی ہم جو ہے وہ کانشیس ہوں کہ ہم اتنا ہی پکائیں جتنا ہم جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے. اور اگر زیادہ بھی ہو تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ڈسٹ بن میں نہ پھینکیں، ہم ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو سیو کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ سب سے زیادہ جو زیادتی کرتے ہیں تو وہ ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں، اپنے کھانے پینے میں اور اس میں. تو اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو اس آیت پر عمل کریں، کلو وشربو اور ولا تسرفو انہو لا یحب المسرفین. تو دیکھیں کتنی پیاری زبردست آیت اور زبردست گائیڈنگ ہمیں گائیڈ لائن دی ہے. ہمارے دین نے کتنا پیار سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا ہے، تو یہ کتنی رحمت والی بات ہے. اب میں اس آیت کے بعد ہم اگلی آیت پڑھیں گے، لیکن آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. میں نے ابھی آپ سے اس سے کویسچن آنسر کرنے ہیں. اب اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ جب کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے کہ یا بنی آدمہ خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہ مضللہ انہم اتخذوا الشیطان اولیاء من دون اللہ یحسبون انہم مہتدون. یہ ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دو گروہ ہیں جن میں سے ایک ہدایت پر تھا، ایک گمراہی پر تھا. تو ہم نے پوچھا تھا کہ آخر جو گمراہی والا ہے اس کی کیا ڈرا بیکس ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر جو دلالت گمراہی چپکا دی گئی. تو وہ یہی بات ہے کہ وہ اسراف کرتے ہیں. تو
اللہ تعالیٰ نے جو بیسیکلی بات بتائی ہے وہ یہی بتائی ہے اس میں، کلو وشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین کی بات یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز میں جو ہمارا دین ہے وہ میانہ روی پہ ہے. کل امر ربی بالقسط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قائم بالقسط ہو جاؤ اور اس کے اندر رہو، حدود آشنائی کرو. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتانے کے بعد کہا نبی پاک سے، آپ جانتے ہیں کہ کل جب ہوتا ہے کل میں ڈائریکٹ ایڈریس کیا جاتا ہے نبی پاک کو. تو آیت نمبر 32 بھی اب آپ کے پاس ہونی چاہیے. ہم کون سی صورت پڑھ رہے ہیں؟ سورت الاعراف. اور یہ کون سی صورت ہے؟ صورت مکی صورت. تو اس کے اندر آپ 32 آیت میں ہم نے اب پڑھنے لگے ہیں. تو کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق کل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. اب آپ اس پہ غور کریں، پہلے اس کے اوپر دیکھیں. کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے من حرما، کس نے حرام قرار دیا؟ اب اللہ تعالیٰ کو بہت یہ بات آبجیکشنیبل ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں غصے سے اور سختی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے زینتیں بنائی ہیں، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے لباس کے اندر یا کھانے پینے میں یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں بنائی ہیں بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تی، وہ جو اخرجہ اس نے نکالی، خرجہ ہم نے پڑھا تھا نکالنا، لے عبادہ ہی، لام جو ہے لے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کے لیے نکالی سے مراد یہاں پیدا کی ہیں. بندوں کی ضرورت کے لیے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان کو کس نے حرام قرار دیا؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اہل عرب جو ہے وہ جوگی اپنا جو روپ دھار لیتے تھے، رہبانیت کرتے تھے، یا برہنہ طواف وغیرہ کی جو وہ فحاشی والے کام کرتے تھے، تو اپنے اوپر بعض وہ اپنی ایسی چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا کرتے تھے جو دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حلال قرار دی تھی. مثلا اس میں آپ جانتے ہیں طواف وغیرہ کرنا، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا لباس میں تو یہ تھا، پھر ہم نے کھانے پینے میں پڑھا تھا جو سورۃ الانعام میں ہم نے پڑھا. انعام کا مطلب ہی چوپائے ہوتا ہے، تو اس میں وہ کیا کرتے تھے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، اس طرح بعض ان کو بھی ان میں سے بعض چیزوں کو جانوروں کو حرام قرار دے دیتے تھے. اور بعض کھیتیاں ہرس کہتے ہیں نا، کالو حاضہ ہی انعام الحرس، ہجر، ہرسن ہجر کا مطلب ہوتا ہے منع. یہی یعنی کہتے تھے اپنے ہی خود ساختہ خیال سے کہ یہ کچھ مویشی اور کھیتیاں ہیں جن کا کھانا ہر شخص کے لیے جائز نہیں. پھر اپنے خیالات سے بعض کو حاضہ حلال و حاضہ حرام قرار دے دیا خود ہی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھئے کل حرما زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھو کس نے اللہ کی اس زینتوں کو حرام قرار دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے جو اللہ نے بندوں کی ضرورت کے لیے بنائی، پیدا کی ہیں، کیونکہ هو الذی خلقکم فی الارض جمیعاً وجعلنا لکم فیہا معائش. یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ زمین میں جو کچھ ہے سارا اللہ تعالیٰ نے تمہارے انسانوں کے لیے بنایا، اور زمین میں تمہارے لیے معاش یعنی سامان زیست اور رزق اور معیشت بنائی، یہ سب بنایا انسانوں کے لیے. تو ان کا استعمال بھی پھر ظاہر ہے کہ جائز ہونا چاہیے، اللہ یہ کہ بنانے والا خود ہی کوئی چیز منع کر دے. والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ چیزوں میں رزق میں سے کھانے پینے کی جو چیزیں پاک ہیں، حلال ہیں، صاف ستھری ہیں، لذیذ ہیں، انہیں جائز طریقے سے حلال کیا گیا ہے. ان کو تم اپنے اوپر کیوں حرام قرار دے رہے ہو؟ کیوں بعض لوگوں نے اس کو حرام کر دیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو خوبصورت یا مزیدار یا دل پسند چیز ہے وہ بعض اوقات سمجھتے تھے کہ یہ تقویٰ کے قریب ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یہ تقویٰ نہیں ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پاک اور طیب رزق میں سے دی ہیں ان کو کھاؤ،
یعنی دنیا کی زینت کو ترک کر دینا یا چھوڑ دینا، جیسے کہ بے لباسی کو بھی انہوں نے تقویٰ بنایا ہوا تھا، حالانکہ یہ تقویٰ نہیں بلکہ تقویٰ یہ ہے کہ تمام معاملات میں، ان تمام امور کی ادائیگی میں اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ اتق اللہ کا مطلب ہے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اور اللہ سے جو حدود آشنائی ہیں اس کے مطابق، جو اللہ کی حدود آشنائی ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اور حرام جائز چیزوں کو قرار نہ دو، اور حلال کو حلال جانو۔ جو کھانے میں پاک چیزیں ہیں، خواہ وہ لباس میں سے ہوں یا رزق میں سے ہوں، کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، یہ ہم نے پڑھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مکمل لباس میں رہنا جو ہے اسے پسند کیا ہے، اور پھر کھانے پینے میں بھی جو لمیٹیشنز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں، اور اس کے مطابق وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو یہ سارا کیئر کرتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ مقسطین، جو کہ اس کا اپوزٹ ہے یہ مسرفین کو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ مسرفین کو پسند نہیں کرتا، لیکن جو مقسطین ہوتے ہیں، قائم بالقسط ہوتے ہیں، کل امر ربی بالقسط ہوتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپریشیٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور اسراف سے بچنے کو کہہ رہے ہیں۔ اور اسراف یہ ہے کہ اللہ کی حدود ناآشنائی سے بچا جائے، اللہ کی لمیٹیشنز کی خلاف ورزی کرنے سے بچا جائے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، ہیا للذی آمنوا فی الحیات الدنیا، بتا دیجئے وہی ہیا کا اشارہ ہے رزق کی طرف، کہ یہ رزق للذین ان لوگوں کے لیے ہے، فی الحیات الدنیا جو دنیا کی زندگی میں آمنو ایمان لائے۔ اور یہ جو پاک اور طیب رزق ہے یہ ایمان والوں کا گویا انعام ہے، جو اللہ کے فرما بردار ہیں ان کو ان نعمتوں پر حق ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ نافرمانوں کو بھی دنیا میں کچھ دیر فائدہ اٹھانے کی مہلت دے رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ خالصتاً یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن یہ نعمتیں خاص ایمان والوں ہی کے لیے ہوں گی۔ اب یہاں کسی اور کو یہاں تو دیکھو مل رہی ہیں، جو ایمان نہیں بھی رکھتے ان کو بھی، اور جو رکھتے ہیں دونوں کو، لیکن یہ نعمتیں نہیں ملیں گی آخرت میں ان لوگوں کو جو کہ ایمان نہیں رکھتے، خالص انہی لوگوں کو ملیں گی جو ایمان کی بنیاد پر زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہاں سارا انتظام خالص حق کی بنیاد پر آخرت میں ہوگا، اور زندگی کی آرائش اور رزق کی طیبات سب محض آمنو، جو دنیا میں ایمان لائے، ایمان والوں کے لیے دنیا میں بھی رحمت ہوگی، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے ان میں سے کچھ نہ پا سکیں گے آخرت میں۔ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنے خالق کی نعمتوں میں سے سب کچھ استعمال کیا اور اپنے خالق کی نمک حرامی یا ناشکری یا کفر کیا، تو رب کے رزق پر پل کر اسی کے خلاف سرکشی کی، تو ان کو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دے گا آخرت میں۔ تو خالصتاً کا مطلب قیامت کے دن یہ سب نعمتیں بغیر کسی آمیزش کے انہیں ملیں گی نیک لوگوں کو۔ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے خالصتاً یعنی مخلص مخصوص عمدہ چیزیں بنائی ہیں، بندوں نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے ان میں بعض چیزوں کے اندر ملاوٹ کر دی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی فوڈ پروڈکٹس جو ہیں طرح طرح کی آمیزش کے ساتھ ہیں، مختلف چیزوں میں اگانے میں، پکانے میں، فوڈ پروسیسنگ میں، مطلب ہر چیز کسی میں بھی کوئی پیورٹی نہیں ہے، اور کوئی ہولسم نہیں ہے، ہر ایک میں جو ہے آمیزش ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں خالص ہو کے ملیں گی، یا خالص لوگوں کے لیے جو خالص ایمان والے ہوں گے انہی کو ملیں گی۔ تو یہ دونوں اس کے مطلب ہو سکتے ہیں، کیونکہ زمین میں ماحول کیا ہو گیا ہے کہ دیکھیں، یہ آیت مجھے بہت اچھی لگتی ہے، آپ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ بہت رحمان و رحیم ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں، انسان اپنے اوپر خود زیادتی کرتا ہے۔ یہ آیت نمبر 41 ہے سورۃ روم کی، جو بہت مجھے اچھی لگتی ہے، میں نے یاد کیا، آپ بھی ذہن میں رکھا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر، پھیل گیا جو فساد ہے، جو مشکل ہے، جو پرابلم ہے
فی البر زمین میں اور باہر میں سمندر میں بما کسبت ایدی الناس انسانوں کی ہاتھوں کی جو کمائی ہے اس کی وجہ سے. اور یہ کس لیے ہے؟ لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ ہم بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ انہیں دکھائیں، ان کا مزہ چکھائیں، اور پھر اس کے بعد شاید کہ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ رجوع کریں. مقصد یہ ہے کہ اس وقت بھی چونکہ سچویشن ایسی ہے کووڈ کی کہ ہم لوگ تکلیف میں ہیں، تو یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے ہمارے اپنے اعمال ہیں، اور ہم جتنا استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ یہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیق بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ جو اللہ تعالیٰ تکلیف دے رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ تم لوٹ آؤ، شاید کہ تم لوٹ آؤ. انسانوں یہ سزا یا مشکل یا تکلیف اس لیے دی گئی ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک کی حدیث ہے جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہو لباسن طہورن انشاءاللہ. یہ باس جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مشکل یا تکلیف یا تنگی آنا، تو یہ شاید تمہارے گناہ جھاڑ دے، یہ تمہارے جو گناہوں کی دھلائی کرنے کا موجب بنے گی. تو ہمیں بھی یہ دن ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہے خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، تو انسانوں نے اپنی غلطیوں سے دنیا ہی میں اپنی سزا خود تیار کر لی. تو قیامت کے دن ایسی کوئی آلائش، آمیزش اور مشقت نہ ہوگی. پھر اگر دنیا میں ہمیں کوئی اچھی چیز حاصل کرنی ہو تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں بہت تردد کرنا پڑتا ہے، مشقت اور محنت کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی اچھی چیز اپنی مرضی کی حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ بعض اوقات ٹریول کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات بہت محنت سے کھانا پکانا پڑتا ہے، تھکنا پڑتا ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیں کیسے ملے گا؟ بغیر کسی تھکان، بغیر کسی گندگی یا بغیر کسی انہیلدی چیز کی آمیزش کے. تو پھر فرمایا یہ دنیا کی زندگی میں بھی مومنوں کے لیے تھیں، لیکن قیامت کے دن تو یہ خالص طور پہ یہ جو آپ یہ لفظ آیا نا قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، دنیا میں بھی ان کو ملی ہیں مومنوں کو بھی اور سب کو، لیکن یوم القیامہ یعنی آخرت کے دن جو ہے یوم القیامہ خالصتاً ان کو خالص ملیں گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نعمتوں کا حقدار ہم ٹھہریں، ایسے اعمال ہوں ہمارے. تو یہ بڑی پیاری بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آخرت میں خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی یا انہیں خالص کر کے دی جائیں گی. کذالک، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اسی طرح نفصل الآیاتی، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو کہ علم رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو کہ علم رکھتے ہیں، جو حقیقت کو جاننے والے ہیں، جو حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح ان لوگوں کے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کی ہیں. اور آیات سے مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جیسے حق کو باطل سے، جھوٹ کو سچ سے، حرام کو حلال سے اللہ تعالیٰ نے ممیز کر دیا، الگ الگ کر دیا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ کہف آیت 54 میں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں پیش کی ہیں، احکامات دیے ہیں اور بہت واضح نشانیاں دی ہیں. لیکن ان کا فائدہ کون لوگ اٹھاتے ہیں؟ لقوم یعلمون، وہ قوم اٹھاتی ہے جو وہ لوگ فائدہ لیتے ہیں جو کہ علم رکھتے ہیں. دیکھیں حق بات موجود ہے، علم موجود ہے، آیات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں، لیکن جو علم حاصل نہ کرنا چاہے، جو سیکھنے کی کوشش نہ کرے، جو جستجو نہ کرے، تو انہیں کیا پتہ اور انہیں کیا سمجھ آئے گی اور پھر وہ کس طرح سے عمل ٹھیک کریں گے. تو اس آیت کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ نے یہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے زینتیں رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ اخرج لعبادہ و طیبات من الرزق جو نکالی ہیں اللہ تعالیٰ نے زینتیں اور پاکیزہ چیزیں، طیب چیزیں، تو وہ کون ہے جو ان کو حرام قرار دے رہا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح کیا ہے، بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور ان سے بتاؤ کہ یہ دنیا کی زندگی میں بھی ملیں گی مومنوں کو، اور آخرت میں تو ان کو بالکل پیور فارم میں ملیں گی اور پیور ہو کے ملیں گی.
تو پیور لوگوں کو ملیں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ مومن کا مسلم کا کیا کام ہے کہ جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے ان نعمتوں سے ان کے حکم کے مطابق فائدہ اٹھائیں اور جس چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جائیں، کیونکہ اصل چیز اللہ کی فرما برداری ہے. اور یہ بات نہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ دینا کوئی بڑائی ہے، بالکل نہیں. دنیا کو ترک کر دینا یا نعمتوں کو ترک کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور ان کو استعمال کرو اور اچھی طرح سے گزارنا زندگی کو، اور اللہ کا شکر ادا کرنا اور دنیا کی زندگی کو بھی اطاعت و فرما برداری سے اچھی طرح گزارنا، یہ اللہ کا حکم ہے. اور اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ ان چیزوں کو راہبوں اور جوگیوں یا جو بالکل زندگی کی دنیا کو تیاگ دیتے ہیں اور یہ نعمتوں کو استعمال نہیں کرتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ناپسند یہ بات ہے کہ اس میں آپ اسراف کریں. تو اسراف جو ہے، افراط و تفریط جو ہے، وہ شیطان کی نکالی ہوئی راہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بے اعتدالی کے راستے کی جڑ کو میانہ روی اور اعتدال کی راہ سے بالکل ختم کر دیا، اور یہ بالکل بتا دیا کہ دین میں رہبانیت یا ترک دنیا یا ترک کھانا پینا یہ بالکل نہیں پسند اللہ تعالیٰ کو. اور زیادہ متقی بن جانے کے لیے یہ طریقہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زینتوں کو استعمال کرو. دنیا اللہ نے بندوں کے لیے بنائی ہے، تو بندوں کا کام ہے اسے ایکسپلور کریں، اس کے ڈسکور کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں. اور اہم بات پتہ چلتی ہے کہ زینت حرام نہیں ہے. زینت اگر اپنے مناسب مقام پر اور جائز طریقے سے ہے تو پسندیدہ ہے، لیکن زینت کے نام پر حرام کام کرنا بھی جائز نہیں. لیکن جن چیزوں کو لباس اور کھانے پینے میں ہو یا جسمانی آرائش میں اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا، انہیں حرام قرار دینا دین میں مداخلت ہے. ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کسی کو پسند ہو کہ وہ خوبصورت لباس پہنے تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو کیا ہے آپ سب کو پتہ ہے. تکبر کیا ہے؟ تکبر کی تعریف کوئی بتانا چاہے گا؟ آپ تھم اپ کیجئے یا اپنا ہینڈ ریز کیجئے اگر کوئی بتانا چاہتا ہے. ورنہ دیکھیں، آپ پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا تکبر کی تعریف یہ ہے، بطر الحق و غمت الناس، یعنی کہ لوگوں کو حقیر جاننا اور حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھنا. تو لباس کے معاملے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا لباس ہمیں پہنے، لیکن اس میں تکبر نہیں آنا چاہیے. یہ نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ بھئی میں نے بڑا اچھا قیمتی لباس پہنا ہے، یا کوئی اکنامیکلی افورڈ کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا. تو افورڈیبل اپنی رینج میں ہونا چاہیے. اگر ادھار یا قرض لے کر آپ گھر کی ضرورت اور اخراجات کو چھوڑ کر کوئی قیمتی چیز لیتے ہیں، یہ کسی نے اپنا جو ہے نا وہ کھول لی ہے. آپ اپنا عاجزی ہونی چاہیے. ہاں، عاجزی سے پھر بندہ آگے لوگوں کے آگے نہیں غرور کرتا نا. ہاں، تکبر اور عجز جو ہے نا وہ کیونکہ ہم کلو وشربو کے ریفرنس سے بھی پڑھ رہے ہیں کہ کھانے پینے میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمارے لباس میں بھی. ہم دونوں چیزیں ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ان سے پوچھو کہ کس نے اللہ کی کل من حرم زینت اللہ ہی، کس نے اللہ تعالیٰ کی زینتوں کو حرام کیا. تو یہ دونوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو ادھار لے کر قیمتی لباس پہننا یا قیمتی کھانے کھانا، تو اس کی طرف ہمیں خیال کرنا چاہیے. اور اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے اگر ہم کریں گے تو وہ ایک بہترین طریقہ ہے، اور یہ ایک قسم کی عبادت ہے. لیکن خود اچھا پہن کر دوسروں کو انفیریئر سمجھنا یا سپیریئر سمجھنا، یہ ایک بہت پینفل بات ہوتی ہے. اس سے آپ اللہ کے ہاں آپ کو یہ غمت الناس ہو جاتا ہے کہ آپ انسانوں کو حقیر سمجھتے ہو. تو اس میں جو ہے ہمیں چاہیے کہ لباس کے معاملے میں ہم سادگی اختیار کریں، اور کسی کو اگر کھلتے رنگ پسند ہیں، کسی کو اگر ڈارک کلر پسند ہے، تو اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صاف ستھرا ایک پاکیزہ لباس ہونا چاہیے. اس میں آپ قیمتی اور سٹائلش پہن سکتے ہیں، لیکن
اس کو پہننے کے لیے اگر اب ہر جائز طریقہ اختیار کرتے ہیں اور لوگوں میں چاہتے ہیں کہ ہم نمایاں ہو، آپ میں کوئی اور وصف تو ہو نا اچھا، کوئی آپ اور تو بات اچھی کر نہیں سکتے کسی کے لیے، تو آپ صرف اپنے آپ کو کپڑے دکھا دکھا کے تو آپ سمجھے کہ ہم بہت اچھا کچھ کر رہے ہیں اور بہت اپنے آپ کو سپیریئر سمجھیں، تو یہ ایک بہت پینفل باتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کو ڈرنا چاہیے، کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ کو اسراف پسند نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے بارے میں ایک دو احادیث مجھے اچھی لگیں، میں نے آپ کے لیے سلیکٹ کی ہیں، مشکات کی احادیث، ترمذی کی احادیث ہیں۔ اس میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لبسا ثوب شہرت من الدنیا، من لبسا ثوب کہتے ہیں ڈریس کو، شہرت یعنی من دنیا، دنیا میں جس شخص نے شہرت کا لباس پہنا، الباسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ، تو اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں لباس شہرت پہنے گا تو اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت لباس ذلت والا لباس پہنائیں گے۔ اور اس کے بعد اصل میں آپ جانتے ہیں کہ عرب کلچر میں بہت زیادہ جو ہے اپنی لباس شہرت پہنے جاتے تھے، تو اب تو بہت ساری اور چیزیں بھی ایسی آ گئی نا جن سے آپ اپنی سپیریئرٹی جتانے کی کوشش کرتے ہو، تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً کیا ہو سکتا ہے، اور آپ کو جواب دے گا کہ جس سے آپ دوسرے لوگوں کو انفیریئر ثابت کرنا چاہیں اور ثابت کرنا چاہیں کہ ہم تو بڑے چیز ہیں۔ جی دیکھیں، آپ سوچ سکتے ہیں آپ کوئی گاڑی لیں تو آپ کہیں کہ میرے پاس بڑی اچھی گاڑی ہے، موبائل لیں تو سمجھیں بڑی اچھی ہے، یہ میرے پاس کپڑے ہیں، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس میں آ جاتی ہیں، تکبر والی باتوں میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، ہمارا تو دین ہے ہی انما الاعمال بالنیات، نیتوں کے اوپر ہے، تو ہمارے اندر عاجزی اور شکر گزاری ہونی چاہیے۔ اگر دیکھیں لباس کے معاملے میں دوسری ایک حدیث میں نے آپ کے لیے یہ بھی سلیکٹ کی تھی، یہ ابو امامہ ابن عباس بن سلبہ سے ہے، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تسمعون اللہ تسمعون، سنو سنو، ان البزازۃ من الایمان، ان البزازۃ من الایمان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو، لباس ایمان کا حصہ ہے، سادہ لباس ایمان کا حصہ ہے، یہ ترمذی میں ہے، سادہ لباس ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر اب سادہ لباس سے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بزازتہ کا مطلب ہوتا ہے سادگی، سادگی سے مراد ایسا باوقار کمفرٹیبل لباس جو آپ کا سطر اور عبادت میں سکون کا باعث ہو، کیونکہ الحیا من الایمان، تو جو لباس نماز یا حیا کا معیار نہ پورا کرے تو وہ منع ہے۔ جیسے کہا جا رہا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو نماز میں رکاوٹ والا لباس پہننے سے گریز کرنا چاہیے، مگر اس میں قیمتی لباس منع نہیں ہے اگر وہ آپ کی جو اکنامکس ہیں آپ کے، جو ان کو میٹ کر رہے ہیں اور آپ اپنی لمٹس میں ہیں اور اپنی حیثیت کے مطابق پہنتے ہیں، تو اس میں کوئی بات نہیں۔ دیکھیں مثلاً آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چادر کی قیمت 1000 درہم تھی، تو ایک چادر کی قیمت اگر آپ لگائیں تو ایسٹیمیٹ کریں 1000 لگا لیں، 2000 یا 1 لاکھ آج کے زمانے سے کریں تو اٹس کوائٹ ایکسپینسو۔ تو اہم یہ نہیں کہ قیمتی ہونا، سادگی کے منافی نہیں ہے قیمتی ہونا، بلکہ آپ کی حیثیت کو اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے مطابق نظر آنا چاہیے۔ اب دیکھیں اس معاملے میں بھی بہت پیاری ایک حدیث مجھے بڑی اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ اس چیز سے حب رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، کس سے؟ ان یرا، کہ وہ آپ دکھائی دو آثار نعمتہ ہی علی عبدہ، آپ کے اوپر اثار نعمت ہی عبداللہ ہی، اللہ کے بندے کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کے اثرات آپ کی ڈریسنگ میں نظر آئیں، یعنی شکر گزاری کے ساتھ۔ اب یہ نہیں کہ آپ فقیرانہ پہن کے کریں، تو یہ بیسک جو ہیں یہ اصول ہیں کہ آپ
اپنی لمٹس میں لیں. اب یہ کہ قرضہ اٹھا کے قیمتی لباس خریدنا پہننا تو یہ منع ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن قرض کی ذمہ داری اس پر بھی رہ جائے گی. تو قرض اتنا خوفناک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مقروض نہ کرے، اپنے در کا سوالی رکھے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. تو یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں. اور اپنی نیکیوں میں سے دیکھیں، جب ایک قرض کی ذمہ داری اس پر بھی رہ جائے گی اور یہ قرض اس کی جنت میں جانے کی رکاوٹ بنے گا. تو جب تک وہ اپنی نیکیوں میں سے کچھ دے نہ ڈالے گا، تو اتنی خوفناک بات ہے. جس کا بھی قرض ہوگا اس کو پھر اسے اس طرح سے اپنی نیکیوں میں سے دینا پڑے گا. اور بعض اوقات بیسک کھانے پینے کی چیزوں میں بچوں کی ضرورت کی بجائے ہم بہت ساری چیزوں میں اسکپ کر دیتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں کہ آپ کپڑے خریدتے اور اس میں اپنی نیل فائلنگ، نیل کے ڈریسنگ میں اور ان چیزوں میں کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے نمازوں کا ٹائم جاتا ہے، ضائع ہوتا ہے. یا پھر کپڑوں کے شوق میں آپ بہت سارے کپڑے بنا لیتے ہیں اور آپ کو اس کی کیلکولیشن ہی نہیں ہوتی کہ آپ نے کتنے کپڑے بنائے ہیں اور رکھے ہوتے ہیں. تو یہ اسراف میں آتا ہے. یہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ہفتہ 10 دن کے کپڑے ہوں، آپ کے اچھی انتظام ہوں چیزوں کے گھر میں. اگر شادی بیاہ کا کوئی سردی کا گرمی کا کپڑا ہے تو اس میں عدل سے انصاف سے چیزیں اکٹھی ہونی چاہیے، کوئی حرج نہیں. لیکن ساری توجہ ہی ان چیزوں پہ ہو کہ بہترین گاڑی اور بہترین موبائل اور بہترین کپڑے ہوں، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسراف میں ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ کو اسراف پسند نہیں ہے. تو یہی شہرت کا لباس ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک چادر تھی جس کی قیمت 400 اشرفیاں تھی. امام مالک ہر روز نیا جوڑا پہنتے تھے اور پرانا روز صدقہ کر دیتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان کے لیے سال بھر کے 365 جوڑوں کا انتظام کر رکھا تھا. اب ان کا کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا، کوئی ان کے شاگرد ہوں گے یا جو بھی، تو سال بھر کے وہ 360 جوڑوں کا انتظام ان کے کر دیتے تھے. اس نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا، کیونکہ وہ صرف ایک کپڑا ایک بار استعمال کرتے اور پھر فوراً کسی غریب طالب علم کو دے دیتے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ امام مالک جو تھے ان کے پاس مشرق و مغرب سے لوگ پڑھنے آتے، مدینہ میں آتے. اندلس میں ابھی بھی کہتے ہیں کہ امام مالک مذہب کے لوگ امام مالک کے مالکی مذہب کے موجود ہیں، مغرب کے علاقوں میں بھی. اور انہوں نے کبھی اسے اسراف نہیں سمجھا تھا، کیونکہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پہن لیں اور پھر کسی کو دے دیں. اور پھر اسی طرح کچھ اور لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نیا جوڑا بناتے تو پہلے کپڑوں میں سے ایک نکال دیتے، یعنی جمع نہیں رکھتے تھے. تو تاکہ وہ جو ان افورڈیبل ہیں، جو نہیں کر سکتے، ان کے لیے بھی ان کو بھی چلا جائے کچھ. اور زینت کا اختیار کرنا آپ ذہن میں رکھیں کہ بالکل منع نہیں ہے، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انہ لا یحب المسرفین. اور پھر لمیٹیشنز کا خیال کرنا چاہیے اور حقدار کو بھی حق دینا چاہیے. زینت اختیار کرنا منع نہیں، لیکن ان میں حدود آشنائی جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ وہ جو کسی بندے کو نعمت دے تو اس کا اثر بھی اس پر نظر آئے. اور پہننے استعمال کرنے کی چیزیں جو ہیں، کھانے پینے کی، اور کلو وشربو ولا تسرفو، و زینتیں جو اللہ تعالیٰ نے زینتیں بنائی ہیں، جو ڈریسز ہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ تی من حرما زینت اللہ اخرجہ لعبادہ، تو اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو اب ان چیزوں کو یہ نہیں کہ بنا کے لاک میں رکھ دیا جائے جولری کو یا کپڑوں کو اور اس کو استعمال نہ کیجیے، تو یہ ساری اسراف میں آ جاتا ہے. تو اس کے آپ اب دیکھیں کہ ہم نے یہ 2 آیات بڑی ڈیٹیل میں ان کی مطالعہ کیا ہے. تو اب کون ہے جو ان آیات کا جسٹ بتانا چاہے گا؟ کون تھم آپ کریں اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے آج اس میں کیا چیز غور کی کہ سب سے اہم کیا بات ہے. میرے ساتھ شاکرہ ہیں اور نینا جی، آپ بتائیں گے. جو بھی ہینڈ ریز کرے گا وہ پھر بتائے. چلو شاکرہ، ہاں بتاؤ. آپ اپنا مائک کھولیں اور بولیں. باجی اس میں تو مطلب ہم نے یہی سیکھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی آپ کو دیتا ہے، چاہے وہ لباس ہے، چاہے کھانے پینے کی چیزیں، جو بھی ہے، اس میں مطلب اعتدال سے چلنا چاہیے، اسراف نہیں کرنا چاہیے.
इसराफ जो है ना उससे अल्लाह ताला ने हमें मना किया, पहनने से हमें मना नहीं किया, और फजूल खर्ची से मना किया हमें। और ये हाँ, दोनों बहुत ही प्यारी आयतें हैं, ये हमारे लिए रहनुमाई और हिदायत हैं। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा तुमने शाकरा बताया है। इसके अलावा कौन बताना चाहेगा? आप इसकी जो आयत के अंदर, हाँ जी, नीना जी आप बताएंगी? जी नीना जी आप हैं? आ, कौन है? और साजदा आप बताएंगी? साजदा? निमरा से पूछते हैं। साजदा सुल्तान नहीं, साजदा जी बताएंगी, उनको पता है। हाँ जी। जी साजदा, आप कुछ ऐसे करें कि आप ये दोनों आयतें, आप दोनों आयतें पढ़ें। आप और अच्छा रखना चाहिए और नमाज का एहतमाम करना चाहिए, और ऐसा लिबास ना पहने कि हमें नमाज अदा करते हुए उसमें तकलीफ हो या कुछ उसकी इबादत में हमें कमी बेशी हमें लगे। हमें आसान लिबास भी पहनना चाहिए और अच्छा। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया कि सादगी जो है, इन्नल बजाजा था, बजाजा होता है ना सादगी, जो सादगी, मैंने आपको, इन्नल बजाजा था मिनल ईमान, यानी हमारे ईमान में जो हमारा दीन है उसमें सादगी है, सादा लिबास ईमान का हिस्सा है। तो अब आप ऐसा करें कि आप लोग एक एक आयत तसल्ली से पढ़ते जाएं और आगे चलते जाएं। कौन सबसे पहले पढ़ेगा? सीक्वेंस में पढ़नी है जी। आप ठीक है, शाकरा पढ़ो। ये जी हम सूरत अल आराफ की आयत नंबर 31 और 32 पढ़ेंगे। तो आप देखें, बड़ी अहम आयत हैं। आप जानते हैं कि इसमें सारी हिदायत हैं हमारे खाने पीने की रिलेटेड और वेयरिंग जो सबसे अहम है हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी आदम खुदू जीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। आगे पढ़ो। हाँ, दोनों आयतें पढ़ो ना। कुल मन हर्रामा ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरजा लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया खालिसतु यौमुल क़ियामत कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। जी जज़ाकल्लाह। अब इसका मीनिंग भी पढ़ो, तर्जमा पढ़ो, इसका क्या है? अच्छा, ए आदम की औलाद, अपनी जीनत लो जब मस्जिद में जाओ, और खाओ और पियो और हद से ना बढ़ो, बेशक हद से बढ़ने वाले इसे पसंद नहीं। तुम फरमाओ, किसने हराम की अल्लाह की वो जीनत जो उसने अपने बंदों के लिए निकाली, और पाक रिज़्क तुम फरमाओ कि वो ईमान वालों के लिए है दुनिया में और कयामत में, तो खास उन्हीं की है। हम यूं ही मुफस्सिल आयतें बयान करते हैं इल्म वालों के लिए। सदक़ल्लाहु अलैहि। वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ कि वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, पढ़ना चाह रही थी। हाँ जी, पढ़ो। कुल मन हर्रमा ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरजा लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया खालिसतन यौमल क़ियामति ज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। जी जज़ाकल्लाह। मैं इसका पढ़ो मीनिंग पढ़ो, तर्जमा। तो कि जो जीनत और आराइश और खाने पीने की पाकीज़ा चीजें खुदा ने अपने बंदों के लिए पैदा की हैं, उनको हराम किसने किया है? कह दो कि ये दुनिया की जिंदगी में ईमान वालों के लिए है, के दिन खास उन्हीं का हिस्सा होंगी। इस तरह खुदा अपनी आयात समझने वालों के लिए खोल कर बयान फरमाते हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा, और कोई पढ़ना चाहता है या फिर कुल मन हर्रमा ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरजा लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया खालिसतन यौमल क़ियामा
ذالکا نفصل الآیات لقوم یعلمون. آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی ایمان والوں کے لیے، دنیاوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہیں. ہم اس طرح تمام آیات کو سمجھ والوں کے لیے صاف صاف بیان کرتے ہیں. چلو جزاک اللہ. اب کون کوئی پڑھنا چاہتا ہے یا ہم ورڈ میننگ کریں؟ اچھا، اس میں ایک تو بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس کا مطلب بتائیں. کون بتائے گا اس کا مطلب؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد. دیکھیں زینت کی اللہ نے، دیکھیں میں نے آپ کو بتایا. اچھا شاکرہ، ہاں بتاؤ، آپ بتانا چاہ رہے ہو، بتاؤ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ کے لیے کیا کرو، مطلب زینت اختیار کرو جب مسجد میں جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں زینت کا مطلب یہاں پہ آپ کا جو آپ لباس پہنتے ہو نا، پراپر آپ کا جو ڈریسنگ ہے، جو آپ نے اللہ تعالیٰ نے اپنے سطر کو ڈھانپنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے لباس بنائے ہیں، جو کپڑے بنائے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی نا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس زمانے میں لوگ فحاشی کے نام کے اوپر یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جو ہیں وہ بڑی نیکی کر رہے ہیں. وہ نیکڈ کرتے تھے طواف، اور بے حجابی بے لباسی کو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے نیک ہیں، بڑے اچھا کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد. تم نے اب میں نے بتا دیا ہے نبی پاک کے ذریعے، اللہ تعالیٰ میسج دے رہے ہیں. دیکھیں یہ کون، جن سے مخاطب کن کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ، کون تھے نبی پاک کے مخاطب؟ ڈائریکٹ کن سے مخاطب تھے؟ نبی پاک اس ٹائم پہ تو وہ تھے نا، قریش تھے نا. بالکل قریش، جو قریش تھے وہ ان کا جو ہے وہ ان کا قبیلہ تھا. اور مکہ والے تھے جو عرب تھے، وہ جو ہاں وہ اصل میں بہت ساری بدعات کا مجموعہ ہو گیا تھا ان کی. برہنہ جو وہ طواف کرتے تھے اس کے ریفرنس میں یہ آیتیں اتری تھی، اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی. ٹھیک ہے، برہنہ ہو کے کوئی. جی بالکل. ساجدہ آپ نہیں بتا رہے ہیں؟ ساجدہ ہاں دیکھیں اب آپ مجھے بتائیں کہ کلو وشربو ولا تسرفو سے کیا مراد ہے؟ جی ساجدہ. ہر عبادت کے وقت ہمیں اس کا باقاعدہ اہتمام کرنا چاہیے اور اپنی عبادت کو آسان کریں. نہیں آپ اس سے پچھلے والا بتا رہے ہیں نا. دیکھیں ساجدہ جی آپ بتا رہی ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ تو ہو گیا نا کہ آپ نے پراپر ڈریسنگ پہننی ہے، سادگی جو لباس ہے وہ زینت سے مراد ہے. ان کا مطلب اسراف، یہ ہاں بالکل. یہ اب ساجدہ جی بتائیں گی نا، ان کو پتہ ہے. ساجدہ جی آپ بتائیں کہ ہم اب آگے پڑھے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی کہ ہر چیز اعتدال میں رکھیں. یہ نہیں کہ آپ صرف کھاتے ہی جا رہے ہیں اور اپنی صحت خراب کر رہے ہیں. اور تجاوز ہر چیز، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، اور ہر چیز میں تجاوز ہونا چاہیے. ہر چیز میں. آپ نے ایک لفظ تھا، کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کن سے محبت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حب کن سے ہے؟ اللہ تعالیٰ مقصد والوں کو بھی پسند کرتا ہے. ہاں یہ شاکرہ بالکل صحیح کہا، مقصدین. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا قائم بالقسط ہے نا، لفظ جو ہے نا قسط، جو ہاں ہم نے پڑھا پیچھے، آپ دیکھیں ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا. والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں ہاں کرتا، مقصدین کو پسند کرتا ہے. بالکل. مسرفین کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، مقسطین جو ہاں جو کل ہمارا ربی بالقسط ہم نے پڑھا تھا نا، یہ جو ہم نے ہاں
کاف سین توئیں ہم نے پڑھا تھا قسط کہ قائم بالقسط ہو جاؤ، یعنی مقسطین بنو. مقسطین کون ہوتے ہیں؟ بالکل جو اعتدال کا، جو ہمارا دین ہی میانہ روی کا ہے، دین ہمیں میسج اس کا دیتا ہے. تو کلو وشربو میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھاؤ بھی پیو بھی. کیوں؟ وجہ کیا تھی یہ حکم دینے کی؟ کیونکہ انہوں نے اس وقت اپنی مرضی سے کھانا پینا شروع کیا ہوا تھا، شراب پیتے تھے، حرام کھاتے تھے، جوا کھیلتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں سے انہیں روکنا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور اس کے بعد جو بہت اپنی طرف سے نیک بن جاتے تھے، نیک بنتے تھے تو بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے تھے کہ ہم بالکل ہی تیاگ دیتے تھے کہ ہم کھائیں پیئیں ہی نہ کچھ، ہم تو بڑے نیک ہیں. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہیں، اس میں تم نے کلو وشربو ولا تسرفو انہو لا یحب المسرفین. اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ تم ایک بیلنس زندگی گزارو، وہ زندگی جو بنانے والے نے بتائی ہے، جو ڈائریکشنز دی ہیں ان انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے گزارو. اچھا دیکھیں، میں نے آپ کو بہت پہلے ہی کہا تھا کہ جب آپ بات کر لیں تو فوراً میوٹ اور ان میوٹ کا سسٹم آپ نے سیکھنا ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح شاکرا اینڈ فوزیہ آپ دونوں کا ان میوٹڈ ہے. آپ جتنی گفتگو کریں اس کے فوراً بعد آپ کا اٹینٹیو ہونا چاہیے، آپ ساری کال میں اٹینٹیو رہیں. دیکھیں پڑھنے کا مزہ تبھی آئے گا اور چیز سمجھ بھی آئے اور آپ الرٹ ہوں. دیکھیں فوراً آواز جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے. اچھا اب آپ مجھے اگلی یہ بتائیں کہ اس میں جو آتا ہے نا، یہ اس سے کیا مراد ہے کہ کل من حرم زینت اللہ ہی؟ اب کون بتائے گا؟ ہینڈ ریز ہونا چاہیے. کون کرے گا ہینڈ ریز؟ کون بتائے گا؟ کہہ دیجیے کس نے حرام کی زینت اللہ کی. ہاں اس میں اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ کون بتائے گا؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کی ساری زینتیں، جو زمین زینتیں نکلتی ہیں پاکیزہ چیزیں، اور اللہ تعالیٰ نے بنائی دنیا میں خوبصورت اچھی چیزیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. تو ان کا منشا تو بہرحال یہ نہیں ہے کہ ہو سکتا کہ انہیں بندوں کے لیے حرام کر دیا جائے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اب کوئی اگر مذہب یا کوئی نظام اخلاق و معاشرت ایسا ہے جو انہیں حرام یا قابل نفرت یا غلط سمجھتا ہے، تو اس کا یہ کام خود اسی کے بات کا کھلا ثبوت ہے کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ وہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو زینتیں، جو کھانے پینے کی چیزوں میں اگر کوئی حرام قرار دیتا ہے چیزیں اور بالکل ہی تیاگ دیتا ہے انہیں، یا بالکل ہی برہنہ طواف کرتا ہے، یا برہنہ وہ جہاں دل کرتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اور جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ہم بڑا جو ہے سادگی اختیار کی ہوئے، تو یہ بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ زینتیں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو ڈریسنگ پہننا ہے، کپڑے پہننا اوڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بندوں کے لیے بنایا ہے. تو ان کو کس نے کہا ہے کہ وہ حرام ہے؟ جبکہ طیبات من الرزق، طیبات من الرزق جو کھانے پینے کی پاک چیزیں ہیں وہ کھاؤ. پاکیزہ چیزیں، ہاں بالکل، رزق میں ہمیں پاکیزہ چیزیں، ہاں ان کو ہم اپنی مرضی سے حرام حلال نہیں کہہ سکتے. وہ جو اللہ تعالیٰ نے معیار مقرر کر دیے ہیں وہی ہیں. آپ کو اس سلسلے میں پتہ نا سورۃ تحریم میں ہے، جو نبی پاک نے ایک ان کی زوجہ تھی، انہیں دیا تھا شہد، تو اس میں سے مغافیر کی وہ کہتے ہیں خوشبو یا اسمیل آ رہی ہے آپ کے منہ سے. دوسری بیگم کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آئندہ میں یہ شہد نہیں کھاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی منع کر دیا تھا. نبی کو بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ کوئی چیز وہ اپنی مرضی سے اپنے اوپر حرام یا حلال کرے. تو ہماری تو کوئی مجال ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز اپنی مرضی سے کریں. یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی کہ یہاں میں نے آئی ہوں نا، تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ویگن ہو گئے ہیں. اب ویگن بہت ٹرمنالوجی چلتی ہے، ویگن ریسٹورانٹس ہیں یہاں پہ، اور مجھے بھی 2-4 بچیاں ملی تو انہوں نے بڑا آنر سمجھتے ہیں ویگن ہونا. ویگن میں وہ کیا کرتے ہیں کہ تمام ڈیری پروڈکٹس اور گوشت میٹ وغیرہ وہ ختم کر دی ہے. وہ کہتے ہیں یہ بڑا، انہیں لگتا ہے کہ یہ بڑی انجسٹس ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ ہم جانوروں کو گوشت کھاتے ہیں، حلال کرتے ہیں اور ان کو کھا جاتے ہیں، اور یا ان کو مارتے ہیں تو حلال کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کھانا. انہوں نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے.
تو اس کو وہ بہت اچھا سمجھتے ہیں. تو دیکھیں اس طرح ایکسٹریمزمز جنم لیتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ اپنی مرضی سے انسان چیزوں کو حلال حرام قرار دیتا ہے اور اپنی مرضی سے ان کو کہتا ہے کہ یہ ہم کھائیں گے یہ ہم نہیں کھائیں گے. تو اس میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سسٹم دیا ہے. یقین کریں آپ جتنا دین کے قریب ہوتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو آپ کو آنر فیل ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یو آر سو امپورٹنٹ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہر چیز کے لیے ہمیں ایڈریس کیا ہے. تو لگتا ہے نا اس طرح کتنا اچھا. مجھے دیکھیں اذان کی آواز آتی ہے نا تو مجھے بہت آنر لگتا ہے کہ حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، حی علی الصلاح، آؤ صلاۃ کی طرف. تو ایسے اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں انسان کو. تو اللہ تعالیٰ اسی کلام میں بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اس کلام کے ذریعے. تو بڑا آنر ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اور اس پہ عمل کی توفیق بھی عطا کرے. اب یہ ایسا ہے کہ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کہیں تو میں مشکل الفاظ کر لوں. ٹھیک ہے، آپ تھم اپ کر دیں یا آپ مجھے بتا دیں؟ جی کریں. جی اب آپ نے مجھے بتانا ہے اور اٹینٹیولی بتانا ہے. یا بنی، دیکھیں بنی کہتے ہیں، نبی کی اولاد، بنی کہتے ہیں بیٹے کو. تو یہ بنون اس کی جمع ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حرف ندا ہے یا، اے آدم کی اولاد اور آدم کے بچوں، خضو، اختیار کرو. ہاں بالکل. دیکھیں آدم جو ہیں وہ ابو البشر ہیں. ابو البشر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ابو البشر سے کیا مراد ہے کہ وہ پوری انسانیت کے وہ باپ ہیں. ٹھیک ہے، آپ تھم اپ کر کے تو آنسر دے دیجیے گا. آپ شاکرہ اپنا بند کرو، فوزیہ اپنا بند کرو، میوٹ کرو اپنا مائک. یہ ہو نہیں رہا ہے. اچھا، یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بگننگ میں کہا تھا کہ یہ آپ لرن کر لیں کہ آپ نے فوراً میوٹ کرنا ہے اور فوراً کھول لینا ہے. اچھا ساجدہ جی اب آپ نے بتانا ہے خضوع کا جو ہے کیا مطلب ہے. دیکھیں اس کا مطلب ہے اختیار کرنا یا پکڑنا. الف خے زے اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب ہے آخذ کرنا یا اس کو پکڑنا یا کسی چیز کو. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کس نے نکالا یا یہ بات، یا کس نے پکڑی یہ بات، کس طرح سے. زینتکم، زینت کا مطلب کیا ہے؟ اپنی زینت. ہاں یعنی حقیقی زینت کو تو جو ہے وہ دین و دنیا میں ایسی چیز جو دین و دنیا میں معیوب نہ ہو. من حرم زینت اللہ ہی، کس نے حرام کیا اللہ کی زینتوں کی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے زے یہ نون اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے جو آپ اللہ تعالیٰ نے زینتیں بنائی ہیں، جو پراپر مکمل لباس اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے بارے میں آیا ہے. کم کی، کم ضمیر کس کی ہے؟ کم کہہ کے سارے انسانوں کو خطاب کیا کہ تم لوگوں کے لیے یا آدم کے بچوں کس نے حرام قرار دیا اللہ کی زینتوں کو. اندہ، دیکھیں اند اللہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کے پاس. اندہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، جیسے ہم کہتے ہیں نا اند اللہ، اللہ کی طرف سے. تو اسی طرح اندہ، اندہ ہر کلے، ہر نماز کے وقت. کلے کا جو لفظ ہے اس کی روٹ ورڈ کیا ہے اور اس کا صرف اس ورڈ کا میننگ بتائیں. دیکھیں سارے، ہاں کل کا مطلب ہوتا ہے کاف لام، لام اس کا روٹ ورڈ ہے. تو کلہ یعنی کمپلیٹ، پوری طرح. مسجد، مسجد کا کیا مطلب تھا؟ نماز والی جگہ. ہاں سجدہ، سین جیم دال اس کا، ہاں سین جیم دال اس کا روٹ ہے
مسجد کا، اور اس کا مطلب ہے سجدے والی جگہ. اس میں ہاں دیکھیں اگر یہ ظرف زمان ہو تو جو اس وقت ٹائم ہو اس کا، اور اگر ظرف مکان کہیں تو جس جگہ نماز پڑھی جاتی ہے اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ ہو، اور پھر اس کے بعد باکلو اور کھاؤ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. دیکھو کلو کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ورڈ کون بتائے گا؟ میں نے آپ لوگوں کو روٹ ورڈز بھیجے تھے، دیکھیں. الف کاف لام. ویری گڈ. عقل، کھانا، تناول کرنا. اکلوہا دائمن، یہ آئے گا کہ اس کے پھل جو ہے نا، جنت کی تعریف آئے گی کہ اس کے جو پھل ہوں گے نا دائمن ہوں گے، پوری اکلوہا کھانے والے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رحمت بنے رہیں گے، وہ ساری عمر وہ ختم ہی نہیں ہوں گے. اچھا وشربو، اور پیو. بالکل صحیح. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ اور پیو. شین رے بے. ویری گڈ. ہاں شراب، دیکھیں ویسے تو شراب جو ہے وہ ہم دنیا میں سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بیڈ ایک مشروب ہے جو دماغ کو، عقل کو معاف کر دیتی ہے، لیکن جو یہاں جو شربن یا شرابہ یا مشروب جو ہوتا ہے وہ ایک ایسا مشروب ہوگا جنت کا، اور یہ پینے والی چیز ہے جو کہ آپ کے لیے سکون کا باعث ہوگی. اور اس کا جو ہے روٹ ورڈ شین رے بے آپ نے بالکل ٹھیک بتایا. اور ویسے بھی کہتے ہیں، آتا ہے نا قرآن پاک میں، لاہم شراب من حمیم، گرم کھولتا ہوا پانی ان کو ملے گا جن کو جہنم والے ہوں گے. تو یہ بھی آتا ہے. تو اس لیے جو وشربو ہے اس کا مطلب ہے پیو. وشربو جو ہے جمع کا صیغہ ہے، آپ کو پتہ چلے گا جو واو اور الف اینڈ میں آتا ہے نا، اس کا روٹ ورڈ شین رے بے ہے، اور واو الف ساتھ آیا ہے جمع کے صیغے کے لیے، یعنی تم سب لوگ کھاؤ. ولا اور نہ. ایگزیکٹلی. یہ واو جو ہے یہ اور کے لیے ہے، لا جو ہے نافیہ ہے. نہ تصرفو، تم اسراف کرو. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے اسراف کا، تصرفو کا؟ کون بتائے گا؟ بالکل صحیح. صرف اس کا روٹ ورڈ ہے. تے جو ہے وہ مضارع کا لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو اسراف ہے، تجاوز نہ کرو. ولا تصرفو، اور نہ تم تجاوز کرو. تصرفو جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، یہاں بھی واو اور الف آ رہا ہے. تو تم نہ تو ایکسیس کرو پینے میں اور نہ ایکسیس کرو کھانے میں. کیوں نہ کرو؟ انہو ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ اس طرح انہو، بے شک ہو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی طرف جا رہی ہے کہ بے شک اللہ جو ہے، ہو کی ضمیر ہے کہ وہ نہیں. لا کیا ہے؟ لا نافیہ ہے نا، بتائیں نا ساتھ ساتھ، آپ بتاتے جائیں. نہیں پسند، وہ پسند کرتا نہیں. لا یحب. انہو جو ہے، پہلے ابھی انہو کو آپ بتائیں نا. انا جو ہے وہ کیا ہے؟ کون وہ؟ ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ. ایگزیکٹلی. یہ بات آپ غور کرتے رہا کریں کہ بات کون کر رہا ہے اور کس سے کر رہا ہے، آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں قرآن پاک اس طرح سے ہے کہ ڈائلاگ کی صورت میں اگر آپ فیل کریں اس کو، کہ یہ ایک بات کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اور دوسرا سننے والا ہے. اور اسی طرح نبی پاک بات کرتے ہیں اپنے مخاطبین سے تو مخاطب آگے سے جواب دیتے ہیں. وقالو، انہوں نے کہا. کل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے. انہو، بے شک اللہ تعالیٰ، ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی. تو آپ جب غور کریں گے تو آپ کی ایک محبت ڈیولپ ہوگی ان الفاظ کے ساتھ، اور انڈرسٹینڈنگ ہوگی. آپ کمپنیہینڈ کر سکیں گے، ایبزارب کر سکیں گے. اور جب چیزیں کمپنیہینڈ ہو کے ایبزارب ہوں گی تو تبھی آپ کا ایکشن بنے گی.
تو آپ نے اپنی پوری اٹینشن، اپنی پوری انرجی، اپنی پوری ایفرٹ کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی. انہو لا نافیہ ہے. یحبو کا مطلب کیا ہے؟ نہیں پسند کرتا. اچھا پسند کرتا. ہاں بالکل صحیح. لیکن حب کا کیا روٹ ورڈ ہے؟ ہے بے. ایگزیکٹلی. ہے بے. حب ہوتی ہے محبت، اور نہیں محبت رکھتا اللہ تعالیٰ المسرفین، اسراف کرنے والوں کو. ہاں الف لام آ گیا یعنی خاص لوگ ہیں. الف لام اکثر خاص کے ساتھ ہی آتا ہے. مسرفین کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ تین رے فے. بالکل صرف. ابھی پہلے بھی آیا تھا، اب دوبارہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسرفین سے جو وہ محبت نہیں کرتا. تو یہ بہت ڈرانے والی بات ہے. آپ دیکھیں لوگ اتنے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنی ان کی دولتیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، تو دونوں ہی چیزیں آپ کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ نے اس میں بیلنس کریٹ کرنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب لے کے آنا ہے. تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان آیات کو غور کریں اور ان پہ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ. اچھا اب اگلی آیت ہے کل. کہہ دیجئے. ہاں کل جو ہے وہ خطاب ہے. آپ کو پتہ ہے چاروں کل بھی ہیں جو نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کر کے دیے تھے. تو کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے. من جو ہے وہ حرف جار ہے. تو کس نے؟ حرما. حرام کی. حرام جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہے رے میم. بالکل صحیح ہوتا ہے. ہے رے میم. احرام کو بھی حرام اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ بہت چیزوں کو بہت ساری چیزیں احرام کی حالت میں حرام کر دی جاتی ہیں. تو جو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سیکرٹ، اور جو بہت احترام والا ہو. تو اس کے علاوہ جو من ہے، من ہم نے بڑے دفعہ پڑھا ہے. من استقا من اللہ، اللہ سے زیادہ بات کس کی سچی ہو سکتی ہے، اس طرح سے یوز ہوتا ہے یہ. تو آپ لوگ ان لفظوں کو دیکھیں کہ کل من حرما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ کون ہے جس نے حرام کیا زینت اللہ ہی. زینت اللہ ہی. اللہ کی زینت. ہاں بالکل. اللہ کی زینت کا مطلب کیا ہے؟ زینت کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ زینون. ویری گڈ. زینت ہے یعنی جون سی اللہ تعالیٰ نے پورا جو پاکیزہ چیزیں بنائی ہیں نا، زینتیں جو بنائی ہیں بندوں کے لیے، اس کے بارے میں ہے زینت جو پہننے اوڑھنے کی ہو. تو اخراجہ اللہ تی. ہاں اخراجہ. ہاں دیکھیں آپ اخراجہ خے رے جیم. خارج ہوتا ہے نکالنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کس نے اخراجہ نکالی، اور جو لے عباد ہی اپنے بندوں کے لیے. عباد کہتے ہیں عین بے دال. عبد ہے نا، عبد کہتے ہیں بندے کو. تو عبادت اسی سے ہے کہ جیسے کہتے ہیں وعبد اللہ، اور اللہ ہی کی عبادت کرو. تو الدعاء مخ العبادہ، جو دعا ہے عبادت کا مغز ہے. تو اس طرح عین بے دال یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. تو والطیباتی اور پاک. آپ پاکیزہ. طیب ہوتا ہے توئیں. کیا اس کا روٹ ورڈ ہے؟ تو یہ ہاں طیب. طیب کا مطلب ہے
پاک, بالکل ٹھیک. اور من الرزق, رزق میں ہاں جو رزق ہے جو اللہ تعالیٰ کی پاک رزق ہے اس کو. اور کل, کہہ دیجیے. اور ہیا کیا ہے؟ یہ اس میں اشارہ ہے اور یہ مونس کے لیے آتا ہے ہیا. ہاں آپ کہہ دیجئے کہ اشارہ کل ہیا کس نے للذی, ان کے لیے. ہاں للذی ان کے لیے, آمنو, ایمان والے. ایمان لائے. آمنو کس کا روٹ ورڈ ہے؟ روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ الف میم نون, امن سے ہے نا. ہاں امن جو ہے نفس, بالکل امن نفس کے مطمئن, یہ امن ہوتا ہے نفس کا مطمئن ہونا. فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں. بالکل. فی جو ہے میں, یہ حرف جار ہے اور یہ اس نے دنیا کو, حیات کو زیر دیا. فی جو ہے زیر دیتا ہے اپنے بعد والے ناؤن کو, تو فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کو. اور دنیا جو ہے, دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ دنیا کا جوڑا آخرت ہے. آخرت کے بغیر دنیا انکمپلیٹ ہے, کیونکہ جو معاملات ہیں وہ آخرت میں پوری طرح واضح ہوں گے. خالصتاً, خالصاً جو ہوگی. خالص ہوتا ہے بغیر آمیزش کے, خالصاً ہوگی. خالص ہے بغیر آمیزش کے. خے, اس کا کیا روٹ ورڈ ہے خالص کا؟ خاور, ویری گڈ, لام سواد. بالکل صحیح, آپ نے کوشش کی. خے لام سواد, خالص. خالص ہوتا ہے جو پیور ہو, جیسے ہم کہتے ہیں نا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصِينَ, اور ہم خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں, اسی کے لیے خالص ہوتا ہے. ایک دیکھیں میں نے خالص کے آپ کو دو میننگ یہاں بتائے تھے, کہ ایک تو خالص ہوتا ہے کہ پیور ہونا چیزوں کا, اس میں لائش نہ ہونا, اور ایک چیز خالص ہے کہ خالص طریقے سے آپ کو ملیں گی اور خالص بندوں کو ملیں گی جو ایمان والے, اخلاص والے ہوں گے, خالص ہوں گے. یوم کا کیا مطلب ہے؟ دن. بالکل. اور یوم آج کے جو امس ہوتا ہے وہ گزرا ہوا ہوتا ہے اور غدن آنے والا ہوتا ہے. یوم آپ دیکھیں, اس کو ذہن میں رکھیے گا, امس, غدن اور یوم. امس, یوم اور غدن. امس ہوتا ہے جو گزرا ہوا کل ہو, غدن ہوتا ہے جو آنے والا ہو, الیوم ہوتا ہے جو آج کا دن ہے. تو خالصتاً الیوم, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن جس دن آخرت کا قیامہ. قیامہ کیا ہے؟ قیامت کا دن. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح. اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے کاف واو میم. ہاں, اس کا مطلب ہے قائم بھی اسی سے ہے, اور جو قیامت ہے وہ بھی اس سے. قیامت والے دن بالکل خالص ہو کے ملیں گی. اس کے بعد کذالک کا, اسی طرح. بالکل صحیح, ویری گڈ. اسی طرح کذالک کا یعنی کس طرح؟ کون بتائے گا کس طرح؟ دیکھیں یہ جو ساری بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا, وہ کہتے ہیں اسی طرح. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح, کہ اسی طرح, یہ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زینت میں بھی اللہ ایمان والوں کے لیے ہیں, اور قیامت کے روز تو خالص انہی کے لیے ہوں گی. تو یہ خالص ہو کے ملیں گی, اسی طرح ملیں گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کذالک, اسی طرح, نفصل, تفصیل سے. بالکل صحیح. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ نون. ایگزیکٹلی, ویری گڈ, بالکل صحیح. اس سے فاصلہ بھی اسی سے ہے, اور جو ہے فیس واد لام, اور ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرنا, ممیز کر دینا. تو الآیاتی, آیتیں. ہاں آیات جو ہوتا ہے وہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
دیکھیں آیات جو ہوتا ہے نا الف یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ واضح علامات، نشانیاں، دلیلیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوتا ہے آیات کا؟ نشانیاں. بالکل صحیح، دلیلیں، نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات. یہاں پہ ہے نا نفصل الآیات، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم واضح کر کے اپنی نشانیاں بتاتے ہیں. لے قومن، لی یہاں پہ کس لیے؟ تاکہ. قومن کی روٹ ورڈ کیا ہے؟ کاف واو میم، یعنی ہاں بالکل صحیح. تو تاکہ جو لوگ جو ہیں یعلمون کس سے ہے؟ وہ جانتے ہیں. دیکھیں یعلمون کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین لام میم. شاباش، علم اور عمل، علم بھی اسی سے ہے. آپ نے اس کو ڈسکریمنیٹ کرنا ہوگا صرف اعراب کے ساتھ. علم، عالم، علم، یہ سب اسی عین لام میم. اور یہاں پہ علم جو ہے وہ ادراک ہے، ادراک کرنا، کسی چیز کی حقیقت کو جاننا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں انہی کو سمجھ آئیں گی جو سمجھنا چاہیں گے، جو علم والے ہوں گے، جو ہدایت پانا چاہیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم السائر المسلمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم السائر المسلمین. اب ہم کوئی بات تو نہیں ہے، آپ کو واضح ہو گئی، سمجھ بالکل ٹھیک آ گئی؟ تھم اپ کر دیں. بہت اچھا. ہاں چلیں، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو مشترکہ کاوش ہے، اللہ تعالیٰ کو اجتماعی عبادات، اجتماعی دعائیں پسند ہیں. ہم سب مل کے دعا کر لیتے ہیں. آپ سب لوگ اپنی نا میوٹ کر لیں، اپنی سائڈ میوٹ کر لیں. یہ شور آ رہا ہے، خاور آپ بھی میوٹ کر لیں. اور اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الحمد للہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، عدد خلقہ ہی، مداد کلماتہ ہی، زینت عرشہ ہی، مداد کلماتہ ہی، وعدد خلقہ ہی، زینت عرشہ ہی. اے پاک پروردگار، سب تعریفیں اور حمد آپ ہی کے لیے ہیں. اے اللہ، اے رحمان و رحیم پروردگار، آپ نے ہمیں اس کلام کو پڑھنے کی توفیق دی. ہم سدھا شکر گزار ہیں اس کے لیے. اللہ جی آپ کا شکر ہے. اے مالک خالق کائنات، ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. سب تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں. آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، آپ نے ہمیں ایمان دیا، آپ نے ہمیں یہ قرآن دیا. اے اللہ، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پہ رکھیے گا. اے اللہ، کوئی ایسی آزمائش نہ دیجیے گا جس کے قابل ہم نہیں ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الظالمین، فانصرنا علی القوم الفاسقین. اے اللہ، آپ وحدہ لا شریک لہ ہیں. اے اللہ، ہم آپ ہی سے دعا کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں من یجیب المضطر، کون ہے جو مضطرب دل کی دعا سنتا ہے. آپ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہنا فَإِنِّي قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والوں کی پکار سنتا ہوں. اے اللہ ہمیں سن لیجیے. اے اللہ، ہم عاجزی سے ہاتھ پھیلائیں، ہمیں معاف کر دیجیے. اللہ جی، ہم گناہ گار، کمزور، عاجز ہیں. اے مالک، اپنا ہی غلام رکھیے گا، اپنا ہی محتاج رکھیے گا. اپنے سوا کسی کا یا اللہ رائی دانے برابر بھی کسی کے آگے ہاتھ نام پھیلائیں، کسی کا غلام، کسی کا محتاج نہ کیجیے گا. اے پروردگار، اپنا ہی بنا کے رکھیے گا. اے پروردگار، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ. اے مالک کل خالق کائنات، ہر طرح کے خزانے آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں. ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجیے. اے اللہ، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے مالک کل، میرے ساتھ جو میرے ساتھی ہیں پروردگار، تیرا کلام سننے آئے ہیں، اللہ
ان کے دلوں کی مرادیں ہر آن جو ان کے دل میں ہے اللہ اس کو آپ ہی کے سوا کوئی نہیں جانتا، آپ ہی عالم الغائب ہیں، آپ ہی جانتے ہیں، ان سب کی دعائیں پوری ہوں۔ ہمارے ساتھ جو بھابھی رئیسہ ہیں، جو عرفان ہے، اور جو خاور ہیں، اور مقدس ہے، نمرہ ہے، اور ہمارے ساتھ عالیہ ہیں، طاہرہ ہیں، تسنیم ہیں، اور جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، پروردگار ان سب کی مشکلیں، ان کی سب کی دلوں کی مرادیں بر آئیں، پروردگار ان کے گھروں میں رحمتیں ہوں۔ اے پروردگار ہمارے دلوں کو اپنے نور سے شاد آباد رکھیے گا، آپ اللہ نور السماوات والارض ہیں۔ پروردگار ہمیں بھی اپنے نور سے روشنی عطا کیجیے گا۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو ربنا حب لنا من ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین فانصرنا علی القوم الظالمین فانصرنا علی القوم الفاسقین۔ اے اللہ، اے مالک کل، جو ہمارے بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے والد، میرے بچوں کے والد، میرے بھائی، اور جو میری ساتھی ہیں، جو میری پیاری ساتھی اس وقت ساتھ ہیں، یا اللہ تسنیم کے فادر اور عالیہ کے فادر اور جو طاہرہ کے ہسبینڈ، سب کو خاص ہم دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے دعا کرتے ہیں۔ اللہم مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ ہمیں ایمان پہ رکھیے گا۔ اے اللہ ہم بھیک مانگتے ہیں، آپ کے در کے سوالی ہیں۔ آپ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، آپ اور حضرت ایوب نے آپ کو پکارا۔ اے اللہ ہم بھی آپ کو پکارتے ہیں، رب مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے مالک کل ہم خاص دعا کرتے ہیں، رب اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ ہمیں جو ذہنی، جسمانی، روحانی پریشانیاں ہیں، آپ کے سوا کوئی شافی الامراض نہیں۔ اے اللہ ایسی شفا دیجیے کہ کوئی یغادر السقما، کوئی سقم، کوئی پریشانی، کوئی بیماری نہ رہے۔ اے مالک کل ہماری آپ کے سوا کوئی نہیں جو دعا سنے اور دعاؤں کا جواب دے اور ہمیں اس مشکلوں سے نکالے۔ اے اللہ یہ جو بیماری پھیلی ہے جہاں سے آئی وہاں پلٹ جائے، اللہ جس نے شر کیا اس پہ جائے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں یا اللہ سب کو معاف کر دیجئے، ساری امت کو معاف کر دیجئے، میرے ملک، پیارے ملک پاکستان پہ رحم کر دیجئے مالک کل، اس پاک سرزمین کو یا اللہ جو لوگ اس کی طرف بری نظر سے دیکھیں وہ انہی پہ پلٹ جائے۔ اللہ اس کی چاروں سرحدوں کی، اس کے ہر سائڈ کی حفاظت کیجئے، جو اس کی خیر خواہ ہیں ان کی حفاظت کیجئے، اس کو امان والی جگہ بنا دیجئے، ہمیں نیک اور صالح حکمران دیکھنے نصیب ہوں یا اللہ طیب اردگان کی طرح اللہ اس کو بھی جزا ہو، اور ایسے نیک صالح لیڈر عطا کیجئے جو بہترین قیادت کریں، بہترین ہمیں سمجھ دیجئے۔ اللہ ہم کمزور اور عاجز ہیں، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار جو کچھ مانگا اپنی رحمت سے رحمت بنا کے عطا فرمائیے گا، اور جو نہیں مانگ سکے آپ عالم الغائب ہیں، آپ جانتے ہیں ہمارے حق میں وہ اچھا ہے، اے اللہ وہ سب عطا کیجیے گا۔ اے اللہ ایک کرم اور کیجیے گا، دم آخر ہم سب کے دل اور زبان اس بات کی گواہی دے رہے ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرہ ونتوب الیہ۔ السلام علیکم من اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اگلی جب آئیں نشست میں تو آپ پوری کوشش کیجیے گا کہ 32 اور 33 آیت ہم پڑھیں گے، وہ سب پڑھ کے آئیں، اس کے روٹ ورڈ میں بھیج دیتی ہوتی ہوں، اور اس کے علاوہ ہم اس کے ورڈ میننگ بھی میں بھیجتی ہوں، اور ٹرانسلیشن بھی آپ اس کو پڑھیے گا، غور کیجیے گا، اس سے محبت کیجیے گا تاکہ اللہ ہم سے محبت کرے، اور جس سے وہ محبت کرے وہ تو بس دنیا اور دین میں سنور جائے۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فی امان اللہ۔ اگلے جمعرات تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو